نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. صدق الله مولانا العظيم. ببركة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وعلى آله وصحبه أجمعين. حاضرین کرام، ہر اتوار کو بعد نماز ظہر قرآن و حدیث اور فقہی مسائل کے درس کا یہ سلسلہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جاری ہے. اللہ تعالیٰ اس کی حاضری قبول فرمائے. آج کی نشست میں ایک حدیث پاک جو بخاری شریف کی بھی حدیث ہے، مسلم شریف کی بھی حدیث ہے، صحیح بخاری صحیح مسلم میں موجود ہے، اور ایک بڑی اہم فضیلت والی حدیث ہے، اس کے بارے میں گفتگو ہوگی، اور وہ ہے آمین. یہ آمین کا لفظ بچہ بچہ جانتا ہے اور آمین کہتا ہے. تو آمین کیا ہے، اس کے فضائل کیا ہیں اور اس کا حکم کیا ہے، یہ ہم اس وقت سنیں گے اور سمجھیں گے. ایک حدیث پاک جلیل القدر صحابی حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ یہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب امام آمین کہے تو تم بھی آمین کہو. جس کی آمین فرشتوں کی آمین کے موافق ہوگی تو اس کے گزشتہ گناہ بخش دیے جائیں گے. یہ حدیث صحیح بخاری شریف میں اور صحیح مسلم شریف میں منقول ہے. اس سے مسائل کا پتہ چل رہا ہے، فضائل کا پتہ چل رہا ہے اور اہمیت کا پتہ چل رہا ہے. لفظ آمین اتنا مشہور و معروف ہے کہ بچہ بچہ جانتا ہے، اپنی زبان سے لفظ ادا کرتا رہتا ہے، آمین آمین آمین. آمین کا لفظ دعائیہ ہے، یعنی آمین کیا ہے؟ دعا ہے. جیسے اور دعائیں ہم مانگتے ہیں، احادیث سے منقول مسنون دعائیں ہم مانگتے رہتے ہیں، آمین بھی ایک دعا ہے. اور اس کا معنی ہے یا اللہ قبول کر، یا ایسا ہی ہو، اس طریقے سے. اب یہ آمین جو ہے یہ قرآن کا کوئی حصہ یا جز نہیں ہے، البتہ سورۃ الفاتحہ جب پڑھی جاتی ہے تو اس کے بعد آمین کہی جاتی ہے، مگر وہ قرآن کا حصہ نہیں ہو جاتی، قرآن کا جز نہیں ہے. آمین الگ سے یہ لفظ ہے،
جو حدیث سے متعلق ہے اور آیت نہیں ہے بلکہ حدیث میں ہے۔ خود رسول اکرم مغفر بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے آمین کے الفاظ کہیں، اور یہ آمین نہ صرف یہ کہ نماز میں بلکہ غیر نماز میں اکثر یہ لفظ کہا جاتا ہے اور دعا کے بعد کہا جاتا ہے۔ اتنی کثرت کے ساتھ یہ لفظ ادا کیا جاتا ہے کہ جس کی کوئی گنتی نہیں، آپ خود بھی نہیں گن سکتے کہ آپ خود بھی دن میں کتنی بار آمین کہتے ہوں گے، اور تمام مسلمان کتنی بار آمین کہتے ہوں گے، اس کا بھی کوئی شمار نہیں۔ اس لیے اس کو یوں کہنا چاہیے کہ کثرت کے ساتھ آمین کا ورد، آمین کا وظیفہ یہ معروف ہے، مقبول ہے، اور دنیا میں ہر جگہ جہاں مسلمان رہتے ہیں، اہل ایمان بستے ہیں، وہاں آمین بھی کہی جاتی ہے۔ اب اس میں حدیث پاک کیا بتا رہی ہے کہ جب امام آمین کہے تو تم بھی آمین کہو۔ اب امام آمین کہتا ہے تو ہمیں اس کی آواز نہیں آتی۔ جب ہم جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہوں گے تو جب سورہ فاتحہ پڑھی جاتی ہے تو امام سورہ فاتحہ کے آخر میں وَلَضَّالِّينَ جب کہتا ہے تو خود کہتا ہے آمین، امام کو بھی کہنا ہوتا ہے آمین۔ ہر امام یہ کہے گا آمین، مگر کیسے کہے گا؟ سری کا معنی ہوتا ہے خفیہ، بلند آواز کے ساتھ نہیں کہے گا۔ فقہ حنفی میں آمین بالجہر نہیں ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہمارے فقہ کے امام ہیں اور ان کے مسائل پر ہم عمل کرتے ہیں فقہ میں، ان کے ہم پیروکار ہیں، تو امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ آمین کو اخفا میں حکم دیتے ہیں، یعنی کہ بلند آواز سے مت کہو آمین، نہیں، فرماتے ہیں دل میں کہو آمین۔ کہنا ہے، یہ نہیں کہ کہنا نہیں ہے، یہ نہیں کہ تصور میں آمین کہنا ہے، یہ نہیں کہ خیال میں آمین کہنا ہے۔ جیسے ہم تلاوت کرتے ہیں قرآن مجید کی انفرادی نماز میں، اکیلے میں جب نماز پڑھ رہے ہوں تو ہم صرف تصور میں تلاوت نہیں کرتے، صرف خیال میں قرأت نہیں کرتے، ہم ہونٹ ہلاتے ہیں، ہمارے لب ہلنا چاہیے اور ایسی آواز ہونی چاہیے جو ہمارے کان میں محسوس ہو، بس دوسرا نہ سنیں، مگر باقاعدہ تلاوت کی جاتی ہے کوئی سورت یا کوئی آیت۔ اسی طرح آمین جب وَلَضَّالِّينَ کے بعد کہی جائے گی تو وہ تصور میں نہیں ہے، باقاعدہ لب کشائی کر کے آمین کہا جائے گا، مگر وہ آمین صرف ہمیں پتہ ہوگی۔ امام کی آمین صرف امام کو پتہ ہوگی، مقتدی کی آمین صرف مقتدی کو معلوم ہوگی، ہر ایک کو نہیں۔ تو جب امام کے ساتھ ہم جماعت میں ہوں گے اور امام اگر
جہری نماز پڑھا رہا ہے، یعنی وہ نماز جس میں آواز سے قرأت کی جاتی ہے، اور وہ قرأت کب ہوتی ہے؟ یا فجر میں ہوتی ہے، یا مغرب میں ہوتی ہے، یا عشاء میں ہوتی ہے۔ ظہر اور عصر میں جہری قرأت نہیں ہوتی، یعنی آواز کے ساتھ امام تلاوت نہیں کرتا، یہی دستور ہے، یہی عمل ہے۔ لیکن جب آواز کے ساتھ تلاوت ہوتی ہے تو مقتدی کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ امام نے وَلَضَّالِّينَ کہا۔ اب مقتدی تو خاموش تھا، کیونکہ فقہ حنفیہ میں مقتدی کی نماز، مقتدی کی قرأت امام کی قرأت کے تابع ہے، کہ امام کی قرأت مقتدی کو کفایت کرتی ہے۔ مقتدی کو قرأت نہیں کرنا، مقتدی صرف تکبیرات اور تسبیحات پڑھتا ہے، یعنی اللہ اکبر کہتا ہے۔ جب امام کہتا ہے سمیع اللہ لمن حمیدہ تو مقتدی کہتا ہے ربنا لک الحمد، یہ کہتا ہے۔ اور جب رکوع ہوتا ہے تو پڑھتا ہے سبحان ربی العظیم۔ جب سجدہ ہوتا ہے تو پڑھتا ہے سبحان ربی الاعلی۔ جب التحیات میں ہوتا ہے، تشہد میں، تو التحیات کا پہلا حصہ پڑھتا ہے جو واجب ہے، اور جو آخری قعدہ ہوتا ہے اس میں تشہد کے بعد درود ابراہیمی پڑھتا ہے جو سنت ہے، پھر کوئی دعا پڑھتا ہے جو مستحب ہے۔ یہ مقتدی بھی کرتا ہے اور خود امام بھی کر رہا ہوتا ہے، مگر مقتدی تلاوت نہیں کرتا۔ ہمیں تلاوت کا حکم نہیں ہے، ہمیں خاموش رہنے کا حکم ہے کہ تکبیر تحریمہ کہی ثنا پڑھو، سبحانک اللہم، وہ پڑھی جائے گی، وہ مقتدی بھی پڑھے گا جیسے تسبیحات پڑھے گا۔ لیکن جب تلاوت کا وقت ہوگا، جیسے امام نے سورہ فاتحہ پڑھی، مقتدی نہیں پڑھے گا۔ امام کوئی آیت پڑھ رہا ہے، مقتدی نہیں پڑھے گا۔ امام کوئی سورت پڑھ رہا ہے، مقتدی نہیں پڑھے گا۔ امام کے پیچھے کھڑے ہونے والا وہ صرف سنے گا، خاموش رہے گا۔ اب جب امام یہ کہے گا وَلَضَّالِّينَ، یہ ختم ہو گئی سورہ فاتحہ، اس وقت امام بھی کہے گا دل میں آمین، اور مقتدی بھی سن کے کہے گا وَلَضَّالِّينَ آمین۔ یہ ہے وقت آمین کا۔ اب حدیث کیا بتا رہی ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ آپ فرما رہے ہیں کہ جس کی آمین فرشتوں کی آمین کے موافق، مطابق ہو جائے گی، اس مقتدی کے گزشتہ گناہ اللہ بخش دے گا۔ سبحان اللہ۔ اب اس سے یہ معلوم ہوا کہ جب امام وَلَضَّالِّينَ کہتا ہے تو فرشتے اس وقت آمین کہتے ہیں۔ حدیث سے کیا معلوم ہو رہا ہے کہ خالی ہم آمین نہیں کہہ رہے، ملائکہ، فرشتے یہ بھی آمین کہہ رہے ہیں، مگر فرشتوں کی جو آمین ہے وہ ہمیں نہیں سنائی دے رہی۔ اور حدیث میں کیا ہے حکم؟ موافقت، یعنی کیفیت۔ وقت تو وہی ہے، جب امام نے کہا وَلَضَّالِّينَ عین، اس وقت فرشتہ بھی کہے گا آمین، اور عین اس وقت مقتدی بھی کہے گا آمین، تو وقت تو ایک ہو گیا، ایک ہی وقت ہو گیا نا۔ فرشتے بھی اس وقت آمین کہہ رہے ہیں، مقتدی بھی اس وقت آمین کہہ رہے ہیں۔ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ جب فرشتوں اور مقتدیوں کی آمین ایک ساتھ ہو جائے گی تو اللہ تعالیٰ بندے کے گناہ گزشتہ سب بخش دے گا۔ کتنی بڑی فضیلت ہے ایک آمین کی۔
ایک آمین پر پچھلے گناہ بخشنے کی بشارت حدیث پاک میں مل رہی ہے۔ اب اس سے جو مسئلہ معلوم ہوا وہ یہ ہوا کہ فرشتہ نوری مخلوق ہے اور انسان خاکی مخلوق ہے، لیکن یہ لفظ آمین کتنا بڑا اہم لفظ ہے اور کتنی فضیلت والا ہے کہ جو لفظ بندہ یہاں کہہ رہا ہے وہی لفظ فرشتہ بھی کہہ رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ دعا جس کو ہم آمین کہہ رہے ہیں، کیونکہ آمین دعا ہے، اس کو یاد رکھنا ہے کہ آمین ایک دعا ہے، دعائیہ لفظ ہے، قرآن کی تلاوت نہیں ہے۔ یہ تلاوت کے بعد یہ لفظ کہا جاتا ہے مگر وہ تلاوت نہیں ہوتا، قرآن سے جدا ہے تلاوت، اور اس میں وقفہ ہے۔ تو تلاوت تو یہ نہیں ہے مگر دعا ہے اور تلاوت کے بعد ہو رہی ہے۔ تو پتہ چلا کہ وہ لفظ ہماری زبان سے نکل رہا ہے کہ عین اس وقت وہی لفظ فرشتہ بھی ادا کر رہا ہے۔ تو کتنی بڑی اس کی اہمیت ہو گئی۔ اب جتنی بار بندہ نماز پڑھ رہا ہے، فرض نماز پڑھ رہا ہے، آمین کہہ رہا ہے، سنت نماز پڑھ رہا ہے، سورہ فاتحہ اس میں بھی ہے، آمین کہہ رہا ہے، وتر پڑھ رہا ہے، سورہ فاتحہ اس میں بھی ہے، آمین کہہ رہا ہے، نفل پڑھ رہا ہے، سورہ فاتحہ اس میں بھی ہے، آمین کہہ رہا ہے۔ تو پتہ چلا کہ ہر نماز میں آمین 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 کی تکرار ہو رہی ہے۔ تو یہ ایسا ہو گیا جیسے کوئی ذکر اللہ ہو رہا ہے۔ آمین خود دعا بھی ہے اور ذکر بھی ہے، ذکر اللہ کے اندر شامل ہے۔ تو اس کی بڑی فضیلت ہے۔ اور علماء نے یہ فرمایا کہ جس طرح فرشتے آہستہ آمین کہہ رہے ہیں، ہمیں سنائی نہیں دے رہی آمین ان کی، مگر ہمارا ایمان ہے حدیث پر کہ فرشتہ آمین کہہ رہا ہے، ہم یقین کر رہے ہیں اور ہم بھی آمین کہہ رہے ہیں، ہماری آمین ہمیں معلوم ہو رہی ہے، مگر ہم بھی آہستہ کہیں گے اور فرشتہ بھی آہستہ کہہ رہا ہے، تو موافقت اس طرح ہو جائے گی کہ جس طرح فرشتہ کہہ رہا ہے اسی طرح ہم بھی کہیں۔ وقت تو ایک ہی ہو گیا دونوں کی آمین کا، فرشتے کی آمین اور مقتدی کی آمین کا وقت تو ایک ہی ہو گیا، مگر موافقت کا معنی یہ ہو گیا کہ جیسے فرشتے نے آمین کہی ایسی کہی کہ ہمیں نہیں سنائی دے رہی، ایسی ہم نے آمین کہی کہ صرف ہمیں پتہ ہے دوسرے کو سنائی نہیں دے رہی، بلند آواز سے آمین نہیں ہے۔ یہ ہے نماز میں۔ اور نماز کے علاوہ جب دعا کی جا رہی ہو اس میں بلند آواز سے آمین کہہ سکتے ہیں اور کہنا چاہیے، وہ غیر نماز کی بات ہے۔ جیسے ہم کسی مجلس محفل کے اختتام پر دعا کر رہے ہوتے ہیں تو ایک شخص دعا کر رہا ہوتا ہے، امام ہے یا خطیب ہے یا عالم دین ہے یا پیر و مرشد ہیں، دعا کر رہے ہیں، تو دعا تو وہ کر رہے ہیں، باقی تمام لوگ کیا کہیں گے؟ آمین، بلند آواز سے کیا کہیں گے؟ آمین۔ تو وہ بلند آواز کب ہو رہی ہے؟ نماز میں نہیں، نماز کے علاوہ ہو رہی ہے۔ تو نماز کے علاوہ جب آمین کہی جائے گی تو وہ بلند آواز سے ہوگی، ہو سکتی ہے، اور آہستہ آواز سے بھی ہو سکتی ہے، تو ممانعت نہیں ہے، مگر نماز کے اندر آہستہ آمین ہوگی۔ اور اس میں حدیث پاک کی روح سے معلوم ہوا کہ جب بندہ امام کے ولضالین کہنے پر آمین کہہ رہا ہے
اور فرشتہ بھی کہہ رہا ہے، تو معلوم ہوا کہ جو عمل فرشتہ کر رہا ہے وہی عمل انسان بھی اس وقت کر رہا ہے۔ تو فرشتے کا عمل نوری مخلوق کا اور انسان کا عمل خاکی مخلوق کا یہ ایک جیسا ہو گیا۔ یہ بڑی شان ہے کہ وہ عمل، وہ لفظ جو ملک فرشتہ اس وقت کر رہا ہے وہی عمل بندہ کر رہا ہے۔ تو کتنی بڑی فضیلت والی بات ہو گئی۔ ہو سکتا ہے کہ ہم آمین پر اتنا دھیان نہ دیتے ہوں، کیونکہ کثرت کے ساتھ آمین کہی جاتی ہے تو ہمیں خیال بھی نہ ہوتا ہو، لیکن یہ سمجھنے کی بات ہے کہ آمین کتنا بڑا شان والا عمل ہے، کتنی بڑی فضیلت والا عمل ہے، کتنی بڑی دعا ہے، اور کتنی اہمیت رکھتا ہے یہ لفظ کہ فرشتہ بھی کر رہا ہے، بندے بھی کر رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی آمین فرماتے ہیں، کیونکہ جب حضور نے فرما دیا کہ امام آمین کہے تو تم بھی آمین کہو، یہی ہے نا حدیث میں بات۔ کیا آئی؟ ابو ہریرہ نے کیا فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب امام آمین کہے تو تم بھی آمین کہو۔ جس کی آمین فرشتوں کی آمین کے موافق ہو جائے گی تو اس کے گزشتہ گناہوں کو بخش دیا جائے گا۔ تو جب امام آمین کہے کا مطلب یہ ہے کہ امام آمین کہہ رہا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب امامت فرما رہے ہوں گے تو آپ بھی آمین کہتے ہوں گے نا۔ تو یہ وہ لفظ ہو گیا جو اللہ کے رسول کی زبان اقدس سے نکلتا ہوگا بار بار نمازوں میں، اور پھر غیر نماز میں جب دعا ہوتی ہے تو آمین کہی جاتی ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ جو بندہ دعا کرے تو دعا کے آخر میں اس پر مہر لگائے، جیسے کسی سامان کو بند کیا جاتا ہے اس پر مہر لگا دی جاتی ہے، اسٹیمپ۔ تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ مہر کیسے ہوگی؟ فرمایا مہر اس کی آمین ہے، کہ جب تم نے دعا مانگی تو دعا تو تم نے مانگ لی، یا اللہ صحت دے، شفا دے، روزگار دے، اولاد دے، اور جو دعائیں تم نیک مانگ سکتے ہو، جائز دعائیں۔ دعا میں کوئی قید نہیں ہے، صرف شرط ہے، شرط کہ ناجائز دعا نہ ہو، حرام کام کی دعا نہ ہو۔ حرام کام کی دعا منع ہے، گناہ ہے۔ جائز کام کی دعا، حلال کام کی دعا۔ تو جب کوئی دعا کرے گا، کوئی بھی دعا کرے گا تو وہ تو دعا ہے۔ حضور نے فرمایا اب اس پر مہر لگاؤ۔ تو پوچھا گیا کہ مہر کیسی ہوگی؟ تو فرمایا مہر ہے آمین، کہ دعا کے آخر میں کیا کہو؟ آمین، آمین، اللہم آمین، ثم آمین۔ ثم آمین کا معنی ہے کہ دوبارہ آمین، پھر آمین۔ یہ تو اس سے کیا معلوم ہوا کہ یہ آمین اتنی فضیلت والا لفظ ہے کہ کثرت کے ساتھ نمازوں میں ادا کیا جاتا ہے اور غیر نماز میں۔ جب فاتحہ ہوتی ہے، ختم شریف ہوتا ہے، کہیں نیاز کی جاتی ہے تو دعائیں کی جاتی ہیں نا، تو وہاں بھی آمین ہوتی ہے، آمین آمین آمین۔ اور محفل میں، مجلس میں دعا کی جاتی ہے تو سننے والا کیا کہے گا؟ آمین آمین۔ سننے والے کو اتنا ہی کہنا کافی ہے، کیونکہ ایک بندہ دعا کر رہا ہے، سارے بندے مل کر تو وہ دعائیں نہیں کر رہے ہیں، تو ان کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ دعا پر آمین کہہ دیں، آمین۔ تو یہ ایسا ہو جائے گا
جیسے یہ دعا انہوں نے کی، جیسے یہ دعا خود انہوں نے کی، ایسا ہو جائے گا۔ تو اس سے یہ معلوم ہو رہا ہے کہ مقتدی آمین کہے گا، آہستہ کہے گا۔ اب جب مقتدی جماعت میں ہوگا تو آمین کہے گا ہی، لیکن انفرادی نماز پڑھ رہا ہوگا تب بھی آمین کہے گا، ولا الضالین کے بعد آمین۔ جیسے اپنی تلاوت اس طرح کرے گا کہ اپنے آپ کو آواز محسوس ہو، ایسے ہی آمین کی آواز بھی اس کو محسوس ہوگی، تو یہ ہو جائے گی آمین۔ تو آج کی نشست میں ہم نے حدیث پاک کی روشنی میں آمین کی فضیلت سنی، آمین کی اہمیت سنی، آمین کا طریقہ سنا، اور آمین پر بشارت، خوشخبری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب سے جو دی گئی وہ سنی۔ اب یہ کتنی بڑی خوشخبری ہے، گناہوں کی بخشش، گزشتہ سابقہ گناہوں کی بخشش، کتنی بڑی نعمت ہے کہ آپ دعا پر آمین کر رہے ہو، ولا الضالین پر ہر مقتدی اپنے دل میں آمین کہہ رہا ہے، اور اس کے گناہوں کی بخشش ہو رہی، تو بڑی بات ہے نا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں جو کچھ آج ہم نے سنا ہے اس کو یاد رکھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین کو معمولی نہیں سمجھو، آمین کو ہلکا نہ سمجھو۔ آمین حدیث کا لفظ ہے، آمین دعا کا لفظ ہے، آمین تلاوت کے بعد کہا جاتا ہے، تو چنانچہ اس کو ہلکا نہیں سمجھیں، بلکہ اس کی فضیلت اور ہے مختصر۔ آپ دیکھیں نا، میں نے کیا کہا، بچے کو بھی آمین کہنا آ جاتا ہے، یہ نہیں ہوتا کہ اس کو ابھی سیکھنا پڑے گا آمین کیسے کہی جائے، نہیں، بلکہ بچہ بھی جان لیتا ہے، آمین کہہ دیتا ہے، آمین۔ اتنا آسان لفظ ہے، مگر پڑھنے میں آسان ہے اور فضیلت میں بہت بڑا ہے، فضیلت میں بہت گہرا ہے۔ کتنی فضیلت، ایسا لفظ جس سے ہمارے گناہ بخشے جا رہے ہیں، تو ہمیں تو اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جانا چاہیے کہ یا اللہ تو نے ہمیں ایک ایسی نعمت دے دی، نماز کے اندر کہ ہم آمین کہہ رہے ہیں، تو ہمارے گناہ بخش رہا ہے، اور ایسا لفظ ہمیں مل گیا کہ وہی لفظ فرشتے کہہ رہے ہیں، ہے نا بڑی بات، کہ فرشتے جو رات دن اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرنے والے، عبادت کرنے والے، اللہ تعالیٰ کی بندگی کرنے والے، وہ بھی نماز کے موقع پر حاضر ہیں اس وقت کہ جب امام کہہ رہا ہے ولا الضالین، وہ کہہ رہے ہیں آمین۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس لفظ کو یاد رکھنے کی اور ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اللہم ثبتنا علی الایمان ونور قلوبنا بنور العرفان۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ یا اللہ آج کے درس کی حاضری کو قبول فرما، جو کچھ ہم نے سنا اس کو قبول فرما۔ یا اللہ نبی کریم رؤوف الرحیم
صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں نظر فرما، صحابہ کرام، اہل بیت اعظام، تابعین، تبع تابعین، اولیاء کاملین رضی اللہ عنہ مجمعین کی بارگاہ میں نظر فرما، حضرت سیدنا غوث الاعظم محبوب سبحانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ اقدس میں نظر فرما، ہمارے مرشدان پاک کی ارواح کو ثواب پہنچا، ہمارے عزیز و اقارب، ہمارے پیر بھائی بہنیں جو تیری بارگاہ میں ان کے ارواح کو ثواب پہنچا، ہمارے نام اعمال میں حاضری کا اجر و ثواب داخل فرما، آمین۔ یا اللہ، جو بے روزگار ہیں انہیں پاک طیب حلال رزق عطا فرما، یا اللہ مجھ گناہگار سمیت جو بیمار ہیں ہسپتالوں میں یا گھروں میں ان کو صحت اور شفا عطا فرما، اے اللہ جو بے اولاد ہیں انہیں نیک اولاد عطا فرما، تندرست اولاد نرینہ عطا فرما، آمین۔ اس درس کی برکت سے جن جن نے تمنا کی ہے ان کے نیک اولاد نرینہ عطا کر، آمین۔ اے اللہ جو بچے بچیاں ان کو نیک رشتے عطا فرما، آمین۔ ان کو نیک گھر نصیب فرما، ان کی رکاوٹوں کو دور فرما، آمین۔ یا اللہ ہماری ہر نیک تمنا اور نیک مراد کو پورا فرما، ہر اتوار کو اس درس میں حاضری کی توفیق عطا کر، اور 6 مائی 3 مہینے کا جو درس شروع ہوگا اس میں ہمیں شامل ہونے کی توفیق عطا کر، آمین۔ صلی اللہ تعالی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، بحق لا الہ